اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نیدان انہیں تو غنی سمجھتے ہیں، تو انہیں ان سے بچنے کا سبب انہیں پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور فقیروں کو جن کو صدقہ دینے کا حکم ہے ان کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو راہ خدا میں روکے گئے ہوں ان کو صدقہ دینے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، ان کی خدمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ واجب صدقہ جو ہے یہ فقیر کو ہی دیا جا سکتا ہے، کسی امیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ نفلی صدقہ فقیر کو دینا بہتر ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب برابر ہے۔ صدقہ جاریہ کہ جس سے سب فائدہ مند ہو سکیں، امیر بھی اور غریب بھی، جیسے کہ کنواں وغیرہ کھدوا دینا، اب تو وہ کنویں کا دور نہیں، کسی راستے میں نلکا لگوا دینا، اس میں سے غریب بھی پیے امیر بھی پیے، مسافر جو ہو، تو دونوں کے لیے برابر حکم ہے، تو اس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ تو اس میں دونوں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، غریب بھی اور فقیر بھی۔ لیکن اس کے علاوہ جو واجب صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے یا فطرانہ جو رمضان میں دیا جاتا ہے، تو یہ غریب کو ہی دے سکتے ہیں، امیر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، امیر نہیں لے سکتا، بلکہ امیر دینے والا ہے اور غریب جو ہے وہ لینے والا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بمقابلہ بکاری کے، یعنی جو لوگوں کے سامنے ہر دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے بجائے اس فقیر کو دینا زیادہ افضل ہے جو مانگتے ہوئے شرمائے، یعنی شرم کے مارے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتا لیکن اس کو ضرورت ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو دیا جائے، اس کو دینا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ جو گھر گھر اور دروازے دروازے پر جا کر لوگوں کے سامنے سوال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو راہ خدا میں روکے گئے، تو اس میں غریب، طلباء اور علماء بھی داخل ہیں، کیونکہ علماء اور طلباء جو ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یہ کما نہیں سکتے، اور چل سکنے کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زمین میں چل نہیں سکتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ طلب معاش کے لیے، یعنی اپنے کھانے پینے کے معاملات جو ہیں ان کی طلب کے لیے سفر کریں گے تو دینی خدمات جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اب ایک طالب علم ہے، حفظ کے لیے اس کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ آدھا دن پڑھے گا اور آدھا دن کام کاج میں لگے گا تو پھر اس کا وہ پڑھنا جو ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف اس کا ذہن جو ہے وہ پڑھائی کی طرف اور دوسری طرف اس کا ذہن جو ہے وہ اپنی کمائی کی طرف۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں یہ دین کے لحاظ سے راہ خدا میں روکے گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے طلباء اور علماء جنہوں نے اپنے آپ کو دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو، ان کا خرچہ مسلمانوں کے ذمے ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا خرچہ جو ہے وہ اٹھائے رکھے، جیسا کہ اصحاب صفہ تھے سرکار کے دور میں، سرکار کے یہ صحابی تھے اور طالب علم تھے، شاگرد تھے، کہ اگر یہ لوگ کمائی کرنے لگ جاتے تو دینی کام بند ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو غلام تھے اصحاب صفہ جن کو بولا جاتا ہے، تو ان کی خدمت جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ کرام کر دیا کرتے تھے، اور وہ سارا دن اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں رہ کر دین اسلام جو ہے اس کی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے امامت اور تعلیم دین پر اجرت لینا جو ہے یہ جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے خلافت کے لحاظ سے تنخواہ لی ہے،
لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لی، حالانکہ خلافت جو ہے یہ بھی دینی خدمت ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نادان جو ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں سکتے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہے تو اس قابل کے خیرات جو ہے ان کو دی جائے، لیکن وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے شرماتے ہوئے کہ ہمیں گڑ گڑانا پڑے گا، لوگوں کے ترلے کرنے پڑیں گے، منت کرنی پڑے گی کہ ہمیں دو، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو جو ایسا شخص ہو جو ضرورت مند ہو لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو دینا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہ خدا میں روکے گئے ہوں، طلباء اور علماء، یا وہ فقیر جو لوگوں کے سامنے شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہمیں ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔